نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب من استعد الكفن في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم ينكر عليه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص اپنا کفن پہلے ہی تیار کر لیتا تو اس پہ کوئی انکار نہ کیا جاتا. یعنی اپنی زندگی میں اپنا کفن تیار کر کے، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ زمزم کے پانی میں بھگو کے لے آتے ہیں یا پہلے سے ہی تیار رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پہ لوگوں کو پریشانی ہو، تو اس کی اجازت ہے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمة قال حدثنا ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل رضی اللہ عنہ ان امرأة جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردة منسوجة فیہا حاشیتہا. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چادر لے کر آئی جو کاڑھی ہوئی تھی. منسوجہ نسج ہوتا ہے یعنی اس پہ کچھ نہ کچھ بیل بوٹے بنے ہوئے تھے. فیہا حاشیتہا، اس میں حاشیہ بھی تھا یعنی سائڈ سے بھی تھی، جس طرح ہمارے ہاں یہ جو کنارے کاڑھے جاتے ہیں. اتدرون ما البردۃ، وہ کہتے ہیں راوی کہ کیا تم جانتے ہو کہ چادر کیا ہے؟ قالوا الشملۃ، وہ شملہ ہے یعنی اوپر کی چادر. قال نعم، کہتے ہاں. قالت، وہ عورت کہنے لگی، نسجتھا، میں نے کاڑھا ہے اس کو، بیدی، اپنے ہاتھوں کے ساتھ. فجئت، میں لائی ہوں اس کو، لأکسو، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہ پہناؤں کہ آپ اس کو پہنیں. مراد کیا ہے کہ ایک عورت اپنے ہاتھ سے چادر تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتی ہے کہ آپ اس کو پہن سکیں. فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا. محتاجن الیہا، کیونکہ آپ اس کے ضرورت مند تھے، آپ کو وہ چاہیے تھی چادر، لہٰذا آپ نے چادر قبول کر لی، جھوٹا تکلف نہیں کیا. فخرج الینا، اس کو پہن کے آپ ہماری طرف نکلے. وانہا ازارہ، اور آپ اس کو تہبند کی طرح باندھے ہوئے تھے. فحسنہا فلان، تو ایک شخص نے اس کی تعریف کی، اور یہ عبد الرحمن بن عوف تھے. کیا تعریف کی؟ کہ یہ تو بہت اچھی چادر ہے جو آپ نے پہنی ہے. فقال، تو کہا، اکسنیہا ما احسنہا، یعنی آپ مجھے پہنا دیجیے، یہ تو بہت اچھی ہے. یعنی مانگ لیا. اب صحابہ کرام بھی تکلف نہیں کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے قریبی دوستوں سے کوئی چیز اپنی ضرورت کی مانگ لینے میں بھی حرج نہیں ہے. اور صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اس طرح کے تعلقات تھے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ دوسرے کے گھر سے جا کے ہنڈیا اٹھا لاتے اور لا کے کھا لیتے تھے، لیکن وہ مائنڈ نہیں کرتے تھے. آپ احتیاط کیجیے گا. قال القوم ما احسنتا، تو لوگوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا. لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا تھا کیونکہ آپ اس کے ضرورت مند تھے. ثم سألتہ، تو تم نے ان سے مانگ لیا. کیا ظلم کیا کہ آپ ایک چادر پہنے ہوئے تھے جو آپ کو ضرورت بھی تھی اور تم مانگ بیٹھے ہو، یعنی برا بھلا کہا ان کو. وعلمت انہ لا یرد، اور تمہیں پتہ ہے کہ آپ انکار نہیں کرتے. قال انی واللہ ما سألتہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس لیے نہیں مانگا اس کو کہ لألبسہا، میں اس کو پہنوں. انما سألت لتکون کفنی، میں نے اس لیے اس کو مانگ لیا ہے کہ یہ چادر میرا کفن بن جائے. قال سہل، سہل کہتے ہیں فکانت کفنہ، تو یہ چادر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کفن بنی. یعنی اپنی زندگی میں کوئی اپنا کفن تیار کر لے تو اس کی اجازت ہے. باب اتباع النساء الجنازہ، جنازے کے ساتھ عورتوں کا جانا. حدثنا قبیصۃ بن عقبۃ حدثنا سفیان عن خالد الحذاء عن ام الہذیل عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت نہینا، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں ہم روکی گئیں، ان اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانے سے. ولم یعزم علینا، مگر ہم پر سختی نہیں کی گئی، تاکید نہیں کی گئی کہ بالکل بھی نہیں جا سکتی. یعنی ہمیں روکا گیا لیکن ہمیں شدت سے نہیں کہا گیا. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی چلا جاتا ہے، مثلا جنازہ جا رہا ہے اور راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ میت کو دیکھا جا سکے، ایک بیٹی ہے یا ماں ہے یا کوئی دیر سے پہنچی ہے، تو اب وہ کیا قبرستان ہی نہ جائے، اپنے بیٹے کی شکل ہی نہ دیکھے؟ نہیں، اسلام ایسی سختی نہیں کرتا. ٹھیک ہے کثرت سے جانا منع ہے، لیکن کبھی کبھار اگر کوئی چلا جاتا ہے، یعنی عورت چلی جاتی ہے، تو اسی لیے ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں روکا گیا کہ ہم جنازوں کے ساتھ نہ جائیں. یعنی ہمارا کام کوئی نہیں. ظاہر ہے عورت جنازہ اٹھا سکتی ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں اٹھا سکتی. عورت میت کو اتار سکتی ہے قبر میں؟ نہیں اتار سکتی. پھر اس کو کیا کرنے کو جانا ہے؟ لہذا وہاں جائے نہ، لیکن اگر کسی ایسی ضرورت کو جا رہی ہے کہ جس میں کسی قریبی عزیز رشتہ دار کو دیکھنا ہے، مثال کے طور پر، یا کوئی اور ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ مثلا خدا نخواستہ ایک میت کو دفنانے گئے ہوئے ہیں کہ پیچھے کچھ اور ہو گیا گھر میں، تو اب گھر میں اور کوئی نہیں، سارے مرد گئے ہوئے ہیں، تو عورت پیچھے چلی جاتی ہے، تو اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں، یعنی کوئی کفر نہیں ہے جانا،
لیکن بہت زیادہ جانا یا جنازوں کے ساتھ ساتھ چلنا اس سے ناپسند کیا گیا۔ باب احداد المرأة علی غیر زوجها، شوہر کے علاوہ عورت کا دوسرے لوگوں پر سوگ کرنا، یعنی کتنے دن سوگ کر سکتی ہے عورت۔ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سیرین قال توفی ابن لأم عطیة رضی اللہ عنہا فلما كان اليوم الثالث، ام عطیہ کا بیٹا فوت ہو گئی، پیچھے گزرا ہے نا کہ وہ بصرے میں شاید تھا تو یہ تیزی سے گئی اور وہ فوت ہو چکا تھا۔ فلما كان اليوم الثالث، جب تیسرا دن ہوا، دعت بسفرۃ، تو ضرب خوشبو منگوائی، یعنی ایک طرح سے میک اپ کا سامان منگوایا، فتمسحت به، تو اس کو مل لیا، مسح یعنی اپنے اوپر لگا لیا، وقالت، اور کہنے لگی، نہینا ان نحد اکثر من ثلاث الا بزوج، کہ ہمیں شوہر کے علاوہ کسی اور کی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان قال حدثنا ایوب بن موسى قال اخبرني حمید بن نافع عن زینب بنت ابی سلمہ قالت لما جاء نعی ابی سفیان من الشام، جب ابو سفیان کی موت کی خبر آئی شام سے، دعت ام حبیبہ، ان کی بیٹی ام حبیبہ نے منگوائی رضی اللہ عنہا بسفرتن، زرد خوشبو، فی الیوم الثالث، تیسرے دن، فمسحت آردیہا وذراعیہا، تو اس کو، اس ابٹن جیسی چیز کو اپنے گالوں پہ ملا اور اپنے بازوؤں پہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی عورتیں میک اپ کیا کرتی تھی۔ وقالت انی کنت ان ھذا لغنیۃ، اور ساتھ ہی یہ کہنے لگی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی آج، لیکن میں کیوں کر رہی ہوں، لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا نہ ہوتا، آپ نے کیا فرمایا، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں، حلال نہیں، ان تحد علی میت، کہ کسی میت پر سوگ کرے، فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ، الا علی زوج، ہاں شوہر پر کر سکتی ہے، فانها تحد علیہ 4 اشہر و10، اس پر وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ حدثنا اسماعیل حدثني مالک عن عبد الله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حمید بن نافع عن زینب بنت ابی سلمہ اخبرته قالت دخلت على ام حبیبة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10، ثم دخلت على زینب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة۔ اب یہ تیسری عورت ہے زینب بنت جحش، ان کا بھائی فوت ہو گیا، انہوں نے خوشبو منگائی اور خوشبو لگائی اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یقول لا یحل لامرأة، آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں، تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر و10۔ تو 3 حدیثیں ہمیں اس باب میں ملتی ہیں، ایک ام حبیبہ کی، ایک ام عطیہ کی، ام عطیہ کا بیٹا فوت ہوا، ام حبیبہ کے باپ فوت ہوئے، اور زینب بنت جحش کا بھائی فوت ہوا۔ ان سب نے کیا کیا، تیسرے دن سنت کی پیروی میں اپنا حلیہ درست کیا اور کہا کہ یہ نہیں کہ ہم کسی شادی میں جا رہے ہیں تو اس لیے ہمیں میک اپ کرنا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شوہر کے سوا کسی اور کے لیے 3 دن سے زیادہ اس حال میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام بہت پریکٹیکل دین ہے اور وہ بلا وجہ میں سوگ کو اتنا طول نہیں دینا چاہتا، اور طریقہ کیا ہے کہ سوگ دل میں ہوتا ہے اور باقی حالت انسان درست کرے اپنی، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک مصیبت نظر نہ آئے۔ باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنا۔ ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت سے مردوں اور عورتوں دونوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ اجازت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اجازت مرد اور عورت دونوں کے لیے تھی۔ دوسری بعض روایات میں عورتوں کو وہاں جانے سے منع کیا گیا، لیکن پھر آپ نے پیچھے حدیث میں دیکھا کہ عورتیں کہیں نہ کہیں قبر کے پاس آگے پیچھے نظر آتی ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک حدیث کے الفاظات ہیں لعن اللہ زوارات القبور۔ زوارات ہوتا ہے کثرت سے زیارت کرنے والی، کہ جو وہاں جا کے بیٹھ ہی جائیں اور بہت زیادہ جائیں، لیکن کبھی کبھار عبرت کے لیے جانا منع نہیں ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور وہ فیلنگ جو قبر کو دیکھ کر ہوتی ہے
وہ صرف سن کے نہیں ہو سکتی. اس لیے اس نقطہ نظر کے ساتھ جانا کبھی کبھار ضروری ہے، اور کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر یہ محسوس کرانا کہ بہت جلد ہم بھی یہیں پر پہنچنے والے ہیں، انسان کے اندر کی بہت سی آلائشوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، نفس کی اصلاح کے لیے بڑی مفید ہے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی. فقال اتق اللہ واصبری، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. قالت، کہنے لگی الیک عنی، یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنا کام سے کام رکھو. الیک طرف تیرے ہے، انی مجھ سے، یعنی مجھے مت کچھ کہو. فانک لم تصب مصیبتی، کیونکہ تم کو میری مصیبت جیسی نہیں پہنچی. ولم تعرف ہو، اور اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں. فقیل لها، تو اس عورت سے کہا گیا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئی، دروازے پر آئی. فلم تجد عنده بوابین، تو اس عورت نے آپ کے دروازے کے سامنے کوئی چوکیدار نہ پائے. بواب کہتے ہیں دربان. دروازے پہ کچھ نہ پائے، یعنی عام انسانوں کی طرح آپ کا گھر تھا. فقالت لم اعرف کا، کہنے لگی، یعنی اپنا عذر پیش کرنے لگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. فقال، تو آپ نے جواب میں فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ صبر تو صدمے کی ابتدا پر ہوتا ہے. یعنی اب رو دھو کے جب سب دل ٹھنڈا کر کے آ گئی ہو معذرت کرنے کے لیے، تو اس کا صبر سے کوئی تعلق نہیں. اس وقت تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا جب صبر کا وقت تھا. اور دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے، امام بخاری اس حدیث کو کس لیے لائے ہیں کہ عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ تو کہا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم قبرستان مت جانا، یا قبرستان کے اندر بھی یہ نہیں کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. بس صرف یہ کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. تو اصل بات یہ ہے کہ جا سکتی ہیں خواتین، لیکن حدود کے ساتھ اور ان تمام پابندیوں کے ساتھ، کیونکہ اس عورت کے قصے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں پر کو بہت چیخ پکار، جزا فضا اور ایسی کلمات ادا کر رہی ہوگی کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یعذب المیت، عذاب دیا جاتا ہے میت کو، ببعد بکاء اہلہ علیہ، ببعد بکاء، رونے کی وجہ سے، اہلہ اس کے بعد گھر والوں کے، علیہ اس پر، یعنی جب کسی میت پر اس کے گھر والے چیخ پکار کرتے ہیں، روتے ہیں، تو اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے. اذا کان النوح من سنتہ، اگر نوحہ یعنی رونا دھونا اس خاندان کے طریقے میں سے ہو. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی خاندان کے اندر یہ رسم چلی آ رہی ہو، یعنی رونے پیٹنے کی، اور اس دوران کوئی شخص مر جاتا ہے اور لوگ اس پہ بھی روتے پیٹتے ہیں، تو اس کو بھی اس کا عذاب ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کا کیا قصور، وہ بیچارہ تو مر گیا، اس نے تو نہیں کہا کہ مجھ پر رو. اگر لوگ رو رہے ہیں تو رونے کی سزا لوگوں کو ہی ملنی چاہیے، نہ کہ مرنے والے کو. لیکن نہیں، اس کو بھی ملے گی. کیوں؟ وجہ آگے بتائی گئی ہے کہ لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کے خاندان کا طریقہ تھا رونا پیٹنا، تو اس شخص کا فرض کیا تھا کہ اپنے خاندان کو منع کرتا. جب اس نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، ان کی تربیت نہیں کی، ان کی اصلاح نہیں کی، تو اس کو بھی سزا ملے گی. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ جی اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے اور اپنی اولاد کو نیکی سکھاتا ہے، اور اولاد کی نیکی جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو کیا اولاد کی برائی بھی والدین کے لیے عذاب ہوگا؟ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاں، اگر ایک شخص نے اپنی اولاد کو اچھا ادب اخلاق نہیں سکھایا، اس کی تربیت نہیں کی، تو اس صورت میں اس کو اولاد کی غلطیوں اور خرابیوں کی وجہ سے، اس کے رونے دھونے کی وجہ سے، اس کو بھی اس کی سزا ملے گی، اس پہ شامت آئے گی. لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کو تعلیم دیتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، جو وہ کر سکتا ہے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اولاد والدین کی بات کم سنتی ہے اور معاشرے کی رسموں پہ زیادہ چلتی ہے، تو پھر والدین بری ذمہ ہوں گے، ایسی میت کو عذاب نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کی بھی بیچ میں نیت شامل ہو کہ ہائے میرے مرنے پہ بھی لوگ روئیں، کیونکہ رونے کو فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی موت پہ تو اتنا رویا گیا. اور بعض اوقات
باری پر روتے ہیں. یہ بھی مجھے پتا چلا کہ بعض لوگوں کے ہاں جب میت ہو جاتی ہے تو لوگ رونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ فلاں ہمارے اس میت پہ اتنا روئے تھے لہٰذا ہم نے بھی جا کے رونا ہے. اور روتے بھی ہیں اور رلاتے بھی ہیں اور ایسے ایسے شعر اور کہانیاں پڑھتے ہیں. اور میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ کہیں پر ہم جا رہے تھے، راستے میں خواتین کچھ مل کے جا رہی تھی، میں بھی ان میں شامل تھی. وہ سارا رستہ ہنسی مذاق باتیں خوب کر رہی. جو ہی دروازے کے اندر داخل ہوئی انہوں نے وہ جو چیخ پکار شروع کی تو میں پریشان ہو گئی اور میری ہنسی چھٹ گئی. اور اتنی مشکل میں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا تھا اور یکا یک اندر آ کے کیا ہو رہا ہے، یہ رونا کہاں سے آ گیا، کہاں سے ٹپک پڑا. تو پھر وہ انتن صواحب یوسف، وہی بات یاد آ جاتی ہے. انتن صواحب یوسف، حدیث کے الفاظ بول رہی ہوں، صواحبات اور صواحب دونوں آتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ مکر و فریب ہی کے ایک عالم ہے اور یہ دو رخی پالیسی ہے. اگر آپ کو غم نہیں ہے کسی کے مرنے پہ تو مت رو کے دکھائیں، یہ ریاکاری کا کیا مطلب ہے. اور اگر آپ کو غم ہے تو اس میں بھی حدود کے اندر روئیں، یہی اعتدال ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے. کلکم راعن ومسئول عن رعیتہ، اور پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں. یعنی شوہر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، جو بھی اس کے آس پاس دائرہ کار اس کے بارے میں پوچھو گی. لہذا ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو حق بات اس کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ، اور اگر یہ رونا دھونا اس کے خاندان کے طریقے میں سے نہیں تھا، فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رضی اللہ عنہا، تو پھر اس کا معنی یہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رونے والے ہیں صرف وہی سزا بھگتیں گے، میت کو سزا نہیں ہوگی. کیونکہ دو طرح کی روایات آتی ہیں جو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، تو یوں امام بخاری نے اس کنٹراڈکشن کو دور کر دیا. وَهُوَ كَقَوْلِهِ، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، کہ اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو کوئی اس سے اٹھا نہ سکے گا. وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نُوحٍ، اور نوحے کے بغیر یعنی چیخ پکار اور سر پھاڑنے کے علاوہ اگر کوئی صرف آنسوؤں سے روتا ہے تو اس کی رخصت ہے، جو رخصت دی گئی، یرخص. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، لا تقتل نفس ظلما، کوئی شخص ظلم کی وجہ سے قتل نہیں ہوتا، الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا، مگر یہ کہ آدم کے بیٹے پر اس کا ایک حصہ جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا، جس کا نام قابیل تھا. سب سے پہلا قتل آدم ہی کے دو بچوں سے باہم ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ ایک تو یہ سزا ہے کہ جو بھی قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور دوسری سزا یہ کہ اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بعد میں دنیا میں قتل کریں گے وہ اپنی سزا بھی بھگتیں گے، لیکن وہ پہلا جس نے اس برائی کا آغاز کیا تھا، ابتدا کی تھی، تمام لوگوں کے قتل کا ایک حصہ اس کے اوپر بھی جائے گا، یعنی ان سب کی طرف سے بھی وہ قتل کی سزا بھگتے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک برائی کو رواج دے جاتا ہے، جتنے لوگ وہ برائی کرتے ہیں وہ سب اپنی سزا بھی بھگتیں گے اور اپنا ایک حصہ اس کو بھی توفتاً بھیجیں گے، یعنی اس تک بھی پہنچے گی جس نے اس برائی کی ابتدا کی تھی. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اور یہ اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی ابتدا کی تھی. سنہ کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقہ رائج کرنا. اگلی حدیث، حدثنا عبدان ومحمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا عاصم بن سليمان عن ابي عثمان قال حدثني اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ارسلت بنت النبي صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیٹی نے بلا بھیجا، کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب تھی، ان ابن لی قبضہ، کہ میرا بچہ مر رہا ہے، فاتنا، آپ ہمارے پاس آئیے. فارسل، آپ نے جواباً بھیجا، یقرئ السلام، ان کو سلام کہلا بھیجا، یہ کہ پڑھا جائے ان پر سلام. وَيَقُولُ، اور آپ نے فرمایا، إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، بے شک اللہ ہی کے لیے تھا جو اس نے لے لیا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اسی کے لیے ہے جو اس نے عطا کیا، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس کے پاس ہر ایک کی مقرر مدت موجود ہے، یعنی اس کے پاس ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے. فَلْتَصْبِرْ، چاہیے کہ صبر کرے، وَلْتَحْتَسِبْ، چاہیے کہ ثواب کی امید رکھے. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، تو بیٹی نے دوبارہ کہلا بھیجا، تقسم علیہ، آپ پہ قسم ڈالی، لَيَأْتِيَنَّهَا، کہ آپ کو ضرور آنا ہوگا. فقام، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے، وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ تھے، ومعاذ بن جبل، وأبی بن کعب، وزید بن ثابت، ورجال، اور کچھ اور لوگ بھی تھے. یہ سارے مرد مل کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، تو اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا کے رکھا گیا، یعنی اٹھایا گیا، لایا گیا. ونفسہ تتقعقع، اور اس کا دم کٹ رہا تھا، دم توڑ رہا تھا بچہ، یعنی مرنے کے بالکل قریب تھا، یعنی جان نکل ہی رہی تھی. قال، اسامہ کہتے ہیں کہ حسبت، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پیچھے حدیث اسامہ بیان کرا نا اس لیے ان کی طرف ہی نسبت جاری. انہ قال، کہ انہوں نے کہا کہ انہا شن، کہ جیسے کہ وہ ایک مشک ہے. شن، پیچھے آپ بارہا شن کا لفظ پڑھ چکے ہیں کہ بچہ چھوٹا سا ایسے تھا جیسے ایک چھوٹی سی مشک ہو. ففاضت عیناہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بہ پڑی، رونے لگ گئے آپ اس بچے کو دیکھ کر. فقال سعد، تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا. حضرت سعد حیران ہوئے کہ ایک بچہ فوت ہو رہا ہے اور آپ اتنے بڑے ایک انسان ہیں، اتنے نیک اور نبی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا تو دل بہت بڑا ہونا چاہیے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقال ھذہ رحمۃ، آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے، یہ رونا رحمت کی علامت ہے. جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیا. یعنی مرنے پر رونے کی اجازت ہے اور رونا چاہیے، رونا اچھی علامت ہے، نہ رونے سے زیادہ بہتر ہے. رونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے. وہ پیچھے آپ قرآن کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں نا کہ آنکھ کا جمود جو ہے وہ دل کی سختی اور بدبختی کی علامت ہے. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، تو بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر. وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا، کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. لیکن وہ کس پر ہوگا؟ جو رحم کرنے والے ہیں. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے پر حاضر ہوئے. شہدنا یعنی ہم حاضر ہوئے، یعنی جنازے پر. اور وہ کون تھی؟ کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم تھی. قال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہیں کہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. قال، وہ کہتے ہیں انس، فرأیت عینیہ تدمعان، کہ اپنی بیٹی کی وفات پر قبر پر آپ دونوں آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے. قال فقال هل منکم رجل، تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے تم میں سے کوئی شخص لم یقارف اللیلہ. یقارف کا جو لفظ ہے یہ قرفہ سے ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا من یقترف سیئۃ، تو اقترف اور قرف کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا، مرتکب ہونا. اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ لم یقارف اللیلہ، یعنی جو اپنی بیوی کے پاس رات کو نہ گیا ہو. فقال ابو طلحہ، ابو طلحہ کہتے ہیں انا، میں، یعنی وہ فوراً آگے بڑھے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ صرف وہی ہوں گے، لیکن انہوں نے فوراً لبیک کہی اور آگے بڑھ گئے. قال فانزل، آپ نے فرمایا اترو. قال فنزل فی قبرها، تو ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی قبر میں اترے اور مدد کی ان کو قبر میں اتارنے پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خود بھی قبر میں اتارا اور ابو طلحہ بھی ساتھ دے رہے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک غیر مرد جو رشتہ دار نہ بھی ہو وہ بھی عورت کو قبر میں اتارنے میں مدد دے سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمان بھی ہوں گے کیونکہ ان کی بیوی تھی، کیونکہ قبر میں ایک شخص نہیں اتار سکتا. کچھ لوگوں نے اس سے بڑے لمبے چوڑے قصے کہانیاں گھڑ لیے کہ نہیں حضرت عثمان نے اس رات کسی لونڈی کے پاس گئے تھے اور اس قسم کی باتیں. بات یہ ہے کہ بات کو سیدھی طرح ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قبر میں اتارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، حضرت عثمان ان کے شوہر تھے، لیکن دو لوگ تو قبر میں نہیں اتار سکتے. مردہ جو ہوتا ہے بھاری ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے ایک سر کی طرف سے اٹھاتا ہے، ایک پاؤں کی طرف سے، تو ایک درمیان میں کمر سے بھی اٹھا کے مدد کرتا ہے. تو اس میں ان سب لوگوں نے مل کر ان کو قبر میں اتارا. تو اس سے امام بخاری بتانا یہ دراصل چاہتے ہیں کہ مرد عورت کو قبر میں اتار سکتے ہیں خواہ وہ رشتہ دار نہ بھی ہوں. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه قال توفيت بنت لعثمان رضی اللہ عنہ بمکہ تھا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی مکہ میں فوت ہو گئی. وجئنا لنشهدها، ہم آئے تاکہ ہم آپ کے جنازے میں شریک ہوں. یہ نشہدہ اور شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے جنازے میں شریک ہونا. یہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ لفظ جنازہ ہی لکھا ہوا ہو. وحضرها ابن عمر و ابن عباس، اور ان کے ساتھ اور کون آئے؟ ابن عمر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس بھی تھے رضی اللہ عنہما. وانی لجالس بینہما، اور میں ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. کون؟ یہ راوی جو ہے. او قال جلست الى احدہما، یہ کہتے ہیں کہ میں ان میں سے ایک کی طرف بیٹھا ہوا تھا. ثم جاء الاخر فجلس الى جنبی، تو دوسرا آیا اور وہ میرے دوسری طرف بیٹھ گیا، یعنی میں بیچ میں ہو گیا. فقال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لعمر بن عثمان، عمر بن عثمان سے،
یہ اس بچی کے بھائی ہیں جو فوت ہوئی ہیں. الا تنہا عن البکا، کیا تم روکتے نہیں ہو عورتوں کو رونے سے، بکا رونے سے، یعنی کیا منع نہیں کرتے ہو؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو اس پر ابن عباس کہنے لگے، قد کان عمر رضی اللہ عنہ یقول، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، بعض ذالک، اس کا بعض حصہ یعنی یہی رائے رکھتے تھے. ثم حدث، پھر انہوں نے حدیث بیان کی. قال، کہا، صدرت مع عمر رضی اللہ عنہ، کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس آ رہا تھا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وارد اور صادر ایک دوسرے کے اپوزٹ ٹرمز ہیں، یعنی کسی جگہ پر جا کے واپس آنے کو صدرہ کہتے ہیں. کہ میں ان کے ساتھ حج کر کے مکہ واپس آ رہا تھا. حتی اذا کنا بالبیداء، یہاں تک کہ ہم بیداء میں تھے. اذا ہوا برکب تحت ظل سمرۃ، کہ جب ببول کے سائے میں آپ نے کچھ سواروں کو دیکھا، رکب سوار. فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، تو حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ سوار کون ہیں. قال، ابن عباس کہتے ہیں، فنظرت، میں نے دیکھا. فاذا صہیب، تو وہ صہیب رومی تھے. فاخبرته، تو میں نے حضرت عمر کو خبر دی. فقال، تو انہوں نے کہا، ادعوه لی، اس کو میرے لیے بلا لاؤ. فرجعت الى صہیب، تو یہ کہتے ہیں کہ میں صہیب کی طرف واپس گیا. فقلت، تو میں نے کہا، ارتحل، چلو. فالحق، جا ملو بامیر المومنین، امیر المومنین سے. یعنی قصہ کیا ہے کہ حضرت عمر واپس آ رہے ہیں مکہ سے، اور یہ جو راوی ہیں یہ بھی ساتھ ہیں. کچھ سوار دیکھے، تو ان میں کون تھے؟ صہیب رومی تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا لو. وہ ان کو بلا لائے. فلما اصیب عمر دخل صہیب یبکی، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، یعنی یہ قصہ پہلے ہو چکا. یعنی ایک وقت تو یہ تھا کہ جب صہیب کو درخت کے نیچے حضرت عمر نے بلایا تھا، وہ آ گئے، یہ بات ختم ہو گئی. یہاں اب نئی بات کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، دخل صہیب یبکی، تو حضرت صہیب جو تھے وہ روتے ہوئے داخل ہوئے. یقول، کہنے لگے، واہ اخاہ واہ صاحباہ، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے دوست، ہائے میرے ساتھی. فقال عمر رضی اللہ عنہ یا صہیب، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صہیب کو کہتے ہیں، یا صہیب اتبکی علیہ، کہ تم مجھ پہ روتے ہو. ان کے نزع کا وقت تھا، قریب تھے وفات کے، تو اس لیے وہ ان کو روتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں، صہیب تم مجھ پہ روتے ہو. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت یعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، فلما مات عمر رضی اللہ عنہ ذکرت ذلک لعائشہ رضی اللہ عنہا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں نے یہی حدیث حضرت عائشہ کو سنائی کہ حضرت عمر یہ بیان کیا کرتے تھے. فقالت، کہنے لگی، رحم اللہ عمر، اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم فرمائے. واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ لا يعذب المؤمن ببکاء اہلہ علیہ، کہ کسی مومن کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے سزا دیں گے. ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يزيد الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ. یعنی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کیا تعویل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک کافر کو اس کے پیچھے جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے ان کی سزا میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے. وکالت، اور کہنے لگی، حسبکم القرآن، کافی ہے تم کو قرآن. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما عند ذلك واللہ هو اضحک وابکا. یہاں پر کہنے لگے ابن عباس تعویل میں کہ اللہ ہی ہنساتا اور رلاتا ہے. مراد یہ کہ خوشی اور غم کے موقع جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. خوشی میں انسان جب ہنستا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت ہے، اور غم کے موقع پر جب رونا آتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اور رونے کا طریقہ یا رونے کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے. لہٰذا اگر کسی وقت انسان روتا ہے تو یہ ایک بالکل نیچرل چیز ہے، اس پر اس کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، یا یعنی مردے کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے پیچھے والوں کے رونے کی وجہ سے. قال ابن ابی ملیکہ تھا، اور ابن ابی ملیکہ کہتے واللہ ما قال ابن عمر رضی اللہ عنہما شیئا، اور یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر نے کوئی بات نہیں کی. اب اس میں سارا قصہ کہانی جو بہت لمبی چوڑی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ کی رائے یہ تھی کہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے پیچھے رہنے والوں کے رونے کی وجہ سے، اور بعض کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہوتا. تو ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی وہ پیچھے والی حدیث میں گزر چکی ہے کہ اگر تو میت خود چاہے کہ اس کے پیچھے رویا جائے، یا میت نے اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کی اور ان کو منع نہیں کیا، تو ایسی صورت میں تو میت کی پکڑ ہوگی. لیکن اگر اس کا ارادہ نہیں تھا اور کوئی دوسرا کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار نہیں. دوسری بات یہ کہ رونے کی تو اجازت ہے، چیخ پکار کرنے کی
اور گریبان پھاڑنے کی اور بال کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کی تعویل یوں بھی کی گئی کہ یہ کافر کے بارے میں ہے کہ کافر مر جاتا ہے تو اس کو ویسے بھی عذاب ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو رونے والے روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے کافر کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، یعنی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب آپ کے کسی دوست یا بہن یا رشتہ دار کو کوئی نقصان پہنچے اور آپ رو دھو کے فریاد کریں اس شخص سے جس نے اس کو پکڑ رکھا ہو، تو شاید آپ کا رونا دھونا اس شخص کے کام آ جائے اور اس کا جو پکڑنے والا ہے یا اس کے جو گرفت کیے ہوئے وہ اس کو چھوڑ دے۔ اب دیکھیں نا، جیسے بعض لوگوں کو کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو رشتہ دار پیچھے سے بھاگ دوڑ کر کے اس کو کسی طرح چھڑوا لیتے ہیں، یا روتے دھوتے ہیں، یا منت واسطے کرتے ہیں، یا کوئی سفارش یا رشوت دیتے ہیں تاکہ کسی طرح ہمارے رشتہ دار کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر جب مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے والے خواہ کتنا بھی روتے دھوتے کیوں نہ رہے، جو مرضی کریں، ان کا رونا میت کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ الٹا اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن ابیہ عن امرۃ بنت عبد الرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة رضی اللہ عنها زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیۃ یبکی علیہا اہلها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے جس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے مرنے کے بعد۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، انہم لیبکون علیہا، کہ اس کے رشتہ دار اس پہ رو رہے ہیں، وانہا لتعذب فی قبرہا، اور وہ اپنی قبر میں عذاب دی جا رہی ہے۔ اب اس حدیث سے بھی عذاب قبر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کو حقیقت نہیں معلوم کہ اس کو تو سزا ہو رہی ہے اور یہ الگ عذاب میں ہے، تو کفر پہ رہنے کا دونوں کو ہی نقصان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اگر مسلمان ہوتے تو نقصان نہ ہوتا، کیسے نہ ہوتا؟ اگر یہ روتے بھی تو ان کا رونا ان کے لیے باعث رحمت تھا، یعنی چیخنا پکارنا تو منع ہے، لیکن میت کے مرنے پر اگر انسان غم زدہ ہوتا ہے تو آپ کو وہ حدیث یاد کر لینی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے، اور مومن کے سوا یہ چیز کسی کو نصیب نہیں کہ جب اس کو کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پہ غم زدہ ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اب اگر کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اور پیچھے کوئی رو رہا ہے تو رونے والے کا غم اس کے لیے کیا ہے؟ رونے والے کے لیے باعث اجر ہے اگر وہ حدود کے اندر رہ کے رو رہا ہے۔ اور دوسری طرف میت جو ہے وہ اگر ایمان کی حالت میں فوت ہوئی تو اس کو وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس جب ایک کافر فوت ہوتا ہے تو کافر اگر قبر میں ہے تو اس کو عذاب ہے، اور اگر پیچھے رشتہ دار رو رہے ہیں تو ان کا رونا ان کے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ وہ ایک صدمہ، ایک عذاب ہی ہے، ایک مصیبت ہے، کیونکہ مصیبت پر مومن کو تو اجر ملتا ہے لیکن کافر کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ حدثنا اسماعیل بن خلیل حدثنا علی بن مسہر حدثنا ابو اسحاق وهو الشیبانی عن ابی بردہ عن ابیہ قال لما اصیب عمر رضی اللہ عنہ، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصیبت پہنچی یعنی فوت ہونے لگے یا زخمی حالت میں تھے، جعل صہیب یقول واخاہ فقال عمر اما علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت لا يعذب ببکاء الحی۔ حی یہاں نیا لفظ آیا جس کا معنی ہے قبیلے والے، یعنی آل اولاد مراد ہے۔ باب ما یکرہ من النیاحتی، نیاحہ نوحہ سے ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نوحہ کی ناپسندیدگی کا بیان علی المیت، میت پر۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ دعہن یبکین علی ابی سلیمان ما لم یکن نقع او لقلقۃ، والنقع التراب علی الرأس واللقلقۃ الصوت۔ ہوا یہ کہ خالد بن ولید کی جب وفات ہوئی تو عورتیں رونے لگیں، تو لوگوں نے آ کے حضرت عمر کو شکایت کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ دعہن، چھوڑو ان کو، یبکینا، روتی رہیں، رونے دو۔ علی ابی سلیمان، یہ ابو سلیمان خالد بن ولید کی کنیت ہے کہ خالد بن ولید پر رونا چاہتی ہیں تو رو لیں۔ ما لم یکن، جب تک کہ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ نقعن، نقعن کہتے ہیں غبار کو، او لقلقتن، یا آواز، یعنی چیخ پکار اگر نہیں کر رہی یا شور ہنگامہ برپا نہیں کیے ہوئے یا کوئی ادھم نہیں مچایا ہوا کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو رونے کی اجازت ہے۔ اور دوسرا غبار کی بات اس لیے کی گئی کہ لوگوں کے یہاں ایک رسم یہ ہوتی تھی کہ منہ پہ مٹی پھینکتے تھے اپنے جب کوئی مر جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ منہ پہ مٹی نہیں پھینک رہی یا کوئی ایسا کام نہیں کر رہی کہ جس میں نامعقول حرکتیں ہوں تو ایسی صورت میں رونا، خالی رونا اس کی ممانعت نہیں، جتنا کوئی چاہے رو لے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سعید بن عبید عن علی بن ربیعہ عن المغیرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا ایسا نہیں جو کسی اور پہ جھوٹ بولنا، یعنی زیادہ شدید ہے. یعنی کسی اور کے بارے میں اگر کوئی جھوٹ مانتا ہے تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی بات باندھنے کا جرم ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور یہ بات کہنے کے بعد وہ صحابی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ینح علیہ یعذب بما نیح علیہ، کہ آپ کیا فرماتے تھے کہ جس پر نوحہ کیا جائے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے نوحہ کرنے والوں کے نوحے کی وجہ سے. اور پھر وہی بات یاد رکھے کہ اگر اس نے ان کو کوئی وصیت کی ہو یا تلقین کی ہو یا یہ بات وہ خود بھی اپنی زندگی میں کرتا رہا ہو، یعنی اس میں اس کی کسی طرح کی پسندیدگی شامل ہو. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الاعلى. حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكائه الحي عليه. باب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد، کہ لایا گیا میرا باپ احد کے دن، قد مثل به، جن کا مسئلہ کیا جا چکا تھا. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ناک، کان، زبان وغیرہ کاٹ دینا. حتى وضع بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا رکھا گیا. وقد سجي ثوبا، تو ان کو کپڑے میں لپیٹ دیا گیا تھا. فذهبت اريد ان اكشف عنه، تو میں گیا کہ میں ان سے کپڑا ہٹاؤں ان کے منہ سے. فنہانی قومی، تو میری قوم نے مجھے روکا کہ مت ہٹاؤ. کیوں روک رہے تھے؟ کیونکہ ان کے ناک جو کٹا ہوا تھا، کان وغیرہ. ثم ذهبت اكشف عنه فنهاني قومی، میں پھر ان سے کپڑا ہٹانے لگا تو میری قوم نے مجھے روکا. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فرفع، تو لاش اٹھا لی گئی. فسمع صوت صائحة، آپ نے ایک چیخنے والی عورت یعنی بین کرنے والی عورت کی آواز سنی. فقال من هذه، آپ نے پوچھا کون ہے یہ؟ فقالوا، تو لوگوں نے کہا ابنت عمرو، عمرو کی بیٹی ہے. او اخت عمرو، یا کہا گیا کہ عمرو کی بہن ہے. قال فلم تبکی، آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ او لا تبکی، یا فرمایا کہ نہ رو. فما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتى رفع، کہ فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے رہے جب تک کہ اس کا جنازہ اٹھا نہ لیا گیا. یعنی وہ تو شہید ہے، اور شہید کی وفات پر تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کا رونا نہیں چاہیے. اصل چیز جس سے روکا گیا یہاں پر وہ رونا نہیں تھا، آنسوؤں کا رونا، نوحہ تھا. کیونکہ کیا سنا گیا تھا؟ صائحہ، یعنی آواز کے ساتھ بھی رونا منع ہے. ہائے اور اس طرح کی چیخ پکار، خواہ انسان منہ سے کوئی لفظ نہ بول رہا ہو، اور بول بول کے رونا بھی منع ہے. یعنی رونا خاموشی کے ساتھ ہونا چاہیے. باب لیس منا من شق الجیوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو گریبان شق کرے، پھاڑے، یعنی اس نے ہمارا نہیں کافروں کا طریقہ اختیار کیا. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان حدثنا زبید الیامی عن ابراہیم عن مسروق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جس نے کیا کیا؟ لطم الخدود، تھپڑ مارے اپنے گالوں پہ، منہ پیٹا. وشق الجیوب، اور گریبان، جیب کہتے ہیں نا گریبان، گریبان پھاڑا. ودعا، اور پکارا، بدعوى الجاہلیت، جاہلیت کی پکار، یعنی جاہلیت کے سے بین بول کر رویا، یعنی اس کا ہم سے تعلق نہیں، یعنی وہ امت مسلمہ کے طریقے پر نہیں، ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. باب رثاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن خولہ کے بارے میں افسوس کرنا. یہاں پر رثاء کا لفظ ہے، رثاء مرثیہ سے ہے، کسی کی موت پر افسوس کا اظہار. یہ نظم میں بھی ہوتا ہے اور نثر میں بھی ہوتا ہے. مرثیہ کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں کہ شعر ہی کہے جائیں. رثاء کا اصل مطلب کیا ہے؟ افسوس کرنا، غم کا اظہار کرنا. اس سے یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خولہ کی وفات پر کوئی شعروں کا مرثیہ پڑھا، ہاں، یہ نہیں اس کا معنی. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عیادت کر رہے تھے میری عام حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے سال من وجع درد کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اشتد بی جو مجھ پہ شدید ہو گئی فقلت تو میں نے کہا انی قد بلغ بی من الوجع کہ مجھے بہت تکلیف پہنچ چکی ہے وانا ذو مال اور میں صاحب حیثیت انسان ہوں میں مالدار انسان ہوں ولا یرثنی الا ابنۃ اور نہیں وارث میری مگر ایک بیٹی. اب یہاں نا ترجمے میں اچانک میری کل نظر پڑ گئی اور اس میں لکھا ہوا تھا میری ماں سخت بیمار ہو گئی، حالانکہ اس میں ماں کی کوئی بات ہی نہیں ہے، معلوم نہیں یہ کہاں سے جملہ آ گیا. اس لیے میں اس پہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر لوگ صرف ترجمے پڑھنے والے ہوں تو بات معلوم نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہوں، اور خصوصاً پاکستانی ترجمے اور پاکستانی پرنٹنگ تو اس میں تو امانت کا کوئی معیار ہے ہی کوئی نہیں. میں نے اس لیے یہ دوبارہ بات ریئلائز آپ کو کرائی کہ کہیں آپ کچھ اور ہی بات نہ بنا دیں ترجمہ پڑھ کے. یہاں پر سمپلی بات یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں حجۃ الوداع کے سال بیمار ہو گئے اور بڑے شدید بیمار ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کو آیا کرتے تھے کیونکہ قریبی صحابہ میں سے تھے، آپ کے دوستوں میں سے تھے. تو کہنے لگے کہ انا ذو مال، میں صاحب مال ہوں، ولا یرثنی الا ابنۃ اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے یعنی میری وارث. افا اتصدق بثلث مالی، کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. فقلت بالشطر، میں نے پوچھا کہ آدھا؟ فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں. ثم قال الثلث، پھر فرمایا کہ تیسرا حصہ. والثلث کبیر او کثیر، اور تیسرا بھی بہت زیادہ یا بہت بڑا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے کسی کے پاس 9 روپے تھے تو پہلی دفعہ اس نے پوچھا کہ کیا میں اپنے 6 روپے اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. تو دوسرے مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ کیا آدھا، اور وہ 4.5 مثلا، تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر اس نے پوچھا اگر 3 روپے دے دوں جو 1/3 ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تیسرا، اور تیسرا بھی بہت زیادہ ہے. یعنی کسی شخص کے اگر وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے تو اسے یہ سوچ کے کہ چلو صرف ایک بیٹی ہی تو ہے، باقی سارا میں وصیت لے کے جاتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے یا غریبوں فقیروں کو دے دیا جائے، تو ایسا کرنے سے آپ نے منع کیا. کیوں؟ آگے اس کی وجہ آتی ہے. انک ان تذر ورثتک اغنیاء، اگر تم چھوڑ جاؤ اپنے وارثوں کو غنی یعنی امیر، خیر بہتر ہے، اچھا ہے، من ان اس سے کہ تذرہم تم چھوڑ دو ان کو عالتن فقیر، یتکففون الناس، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، لوگوں کے آگے ہتھیلی یعنی ہاتھ پھیلاتے پھرے، یعنی لوگوں کے محتاج ہو کے رہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جاؤ. اس سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو میرا خیال ہے آپ تو کہ نہیں بہتر ہے کہ تم سارا ہی دے جاؤ، زیادہ ثواب ملے گا تم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیٹی کو محروم نہیں کیا. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، اچھا بیٹے تو ہے نہیں، اولاد تو ہے نہیں، لہذا اگر صرف بیٹی ہے تو کیا کرنا بیٹی کو دے کے. اس میں پھر اب یہ ہے کہ کیا کوئی بھی صورت نہیں کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے. یہاں پر وصیت کی بات ہے، دراصل وہ فوت ہونے کے قریب تھے یا اپنے آپ کو قریب سمجھ رہے تھے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مال کا کیا بنے گا، بہتر ہے کہ میں وصیت کر جاؤں کہ آدھا مال یا 2/3 مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے. تو آپ نے ان کو اس سے روکا، فرمایا کہ اگر بیٹی بھی ہے تو بیٹی کو مال دے دو، زیادہ بہتر ہے کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اپنی ضروریات دوسروں سے جا کے مانگے. تو بہتر ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے بندوبست کریں. لیکن اگر ایک انسان سمجھتا کہ بیٹی اپنے گھر میں مالدار ہے، ضرورت مند نہیں ہے، تو اس صورت میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے مال کے ساتھ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. لیکن یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد بیٹی ہے چونکہ لہذا بیٹی کو نہ دیا جائے اور فلاں فلاں کو دے دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے مالدار ہونے سے منع نہیں کیا، ورنہ تو یہی کہا جاتا کہ جی یہ تو تم بہت بڑا اپنے لیے پیچھے ایک بوجھ چھوڑ کے جاؤ گے، بہتر ہے کہ تم اس کو آگے ہی بھیج دو. نہیں، مالدار ہونا، حلال طریقے سے ہونا، جائز حدود کے اندر ہونا، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کرنا، یہ سب انسان کے لیے نعمت اور فضل کی علامت ہے. پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً، اور تم نہیں خرچ کرو گے کوئی خرچ کرنے کی چیز، تبتغی بہا وجہ اللہ، کہ اس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، الا اجرت بہا، مگر تم اس پر اجر دیے جاؤ گے. حتی ما تجعل فی امرأتک، یہ 2 دفعہ غلط نہیں لکھا گیا، یہ درست ہے، فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. فی کا مطلب ہے منہ، ماؤتھ، اور فی میں ان، یعنی وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اس لقمے کے کھلانے پر بھی تمہارے لیے اجر لکھا جاتا ہے. یہاں کس غلط فہمی کو دور کرنا مقصود تھا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اپنے گھر والوں کو دینے کا کوئی ثواب نہیں، لہٰذا اپنی بیوی کو دینے کی بجائے بہتر ہے
کہ محلے کی ایک غریب عورت کو دے دیا جائے. ہاں ٹھیک ہے غریب عورت کو بھی دیں، لیکن اپنی بیوی کو دیں تو وہ بھی ثواب سمجھ کر ہی دیں، اس پر احسان جتا کر نہیں، یا اسے تنگ کر کے اذیت جتا کے نہیں. اور یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جن کی کفالت ہمارے ذمہ ہے ان پر کوئی احسان جتانا نہیں چاہیے، ورنہ احسان جتانے سے ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے. فقلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھی چلے جائیں گے اور میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ قال انک لن تخلف فتعمل عملا صالحا، آپ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہ پیچھے چھوڑے جاؤ گے کہ تم نیک عمل کرو. یعنی مراد اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈائریکٹلی ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تم نہیں مرتے، یعنی پیچھے نہیں رہتے نیک عمل کرنے سے، یعنی ابھی تمہیں اور اللہ تعالیٰ چانس دے گا کہ جس میں تم اچھے اچھے کام کرو گے. الا ازددت به درجۃ ورفعۃ، کہ جو بھی نیک عمل کرو گے تم ایسا اللہ تمہارے درجے اور بلندی میں اور اضافہ کرے گا. ثم لعلک ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام، پھر ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ابھی اور زندگی دیے جاؤ. تو خلف پیچھے چھوڑے جاؤ یعنی ابھی نہیں مرو، کہ تم ایسے ایسے کام کرو کہ جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے. وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور کچھ لوگوں کو نقصان پہنچے. حضرت سعد نے بہت لمبی عمر پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کام لیے. آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ انہوں نے ایران فتح کیا تھا، عراق فتح کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے تم زندہ رہو، کچھ لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے. کس کو فائدہ پہنچا؟ مسلمانوں کو، کہ بہت مال غنیمت آیا. اور کچھ لوگوں کو نقصان بھی پہنچے. کس کو نقصان پہنچا؟ کافروں کو نقصان پہنچا. مراد اس سے یہ ہے کہ آپ دراصل انڈائریکٹلی ایک پیشن گوئی کر رہے تھے، لیکن بہت واضح الفاظ میں نہیں. اللہم امض لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت پوری کر دے. ولا تردہم علی اعقابہم، اور ان کو ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹانا. مراد یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو اس وقت بھی پسندیدہ یہی تھا کہ وہ لوگ مدینہ میں ہی ٹھہریں، مکہ میں نہ آئیں. اسی لیے آپ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن صرف 4 دن مکہ کے اندر رہتے ہیں، only 4 days، اور باقی کہاں چلے جاتے ہیں؟ منا اور عرفات وغیرہ. اور صحابہ کرام میں سے بھی اگر کبھی کوئی کسی کام سے آتا تو فوراً لوٹنے کی کوشش کرتا کہ کہیں ہماری ہجرت میں خلل نہ آ جائے. پھر فرمایا کہ لیکن البائس سعد بن خولہ، اور اصل مصیبت زدہ تو سعد بن خولہ ہے بیچارہ. یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرنے پہ افسوس کرنے لگے. یرسی لہو یعنی مرثیہ کہنے لگے اور شعر پڑھنے لگے، مراد ہے افسوس کرنے لگے کیونکہ وہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اشعار میں اپنے غم کا اظہار کرتی ہیں. تو اس سے یہ جواز تو نکلتا ہے کہ مرثیہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مرثیہ کے ذریعے اظہار افسوس تو جائز ہے، لیکن وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو رلانا اور چیخ پکار کرنا اور ایک سین کریٹ کر دینا اور گریبان پھاڑنا اور منہ پہ مٹی پھینکنا اور حال دھوائی کر دینا، یہ اسلامی اخلاق اور حدود سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کی اجازت نہیں دی گئی. باب ما ینہی من الحلق عند المصیبت، سر مڈا دینا مصیبت کے وقت، جیسے ہندوؤں میں. وقال الحکم بن موسیٰ حدثنا يحيى بن ابي حمزة عن عبد الرحمن بن جابر ان القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني ابو بردة ابن موسى رضي الله عنه قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من اهله. ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے کہا کہ ابو موسیٰ بیمار ہو گئے، ابو موسیٰ اشعری مراد ہیں. فغشی علیہ، ان کو غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے. ورأسہ، اور ان کا سر، فی حجر امرأۃ من اہلہ، ان کے گھر والوں میں سے کسی عورت کے گود میں تھا. فلم یستطع ان یرد علیہا شیئا، اور وہ ابو موسیٰ جو تھے وہ کسی بات کا جواب نہ دے سکے، یعنی بے ہوشی زیادہ ہو گئی. فلما افاق، لیکن تھوڑی دیر میں جب افاقہ ہوا، قال انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں بری ہوں اس شخص سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں. یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ کیونکہ اس عورت نے چیخ ماری تھی. تو جس عورت نے ان کے بے ہوش ہونے پہ یہ سمجھ کے چیخ ماری کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور ان کو شاید بے ہوشی میں کچھ تھوڑا ہوش آ گیا ہوگا، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اس چیخ سے بری ذمہ ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ذمہ تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے فرمایا، اور اس سے آپ دیکھیں کہ عین حالت نزع میں بھی احادیث بیان ہو رہی ہیں، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ذرا دیکھیں، ہوش میں نہیں ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، ختم ہونے کے قریب ہیں، کہ تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی نے غلط کام کیا ہے، وہیں امر بالمعروف شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث سناتے ہیں،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، آپ بری ذمہ ہیں اس سے جو چلائے، چلانے والی سے، سالقہ، حالقہ جو سر مڈوا دے، یعنی وہ عورت جو اپنے سر کے بال یعنی ٹینڈ کروا دے، والشاقہ اور گریبان شق کر دے، ایسی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیزار ہیں۔ رونا جائز ہے، گریبان پھاڑنا جائز نہیں، سر پہ اور منہ پہ مٹی پھینکنا جائز نہیں، چیخ پکار کرنا جائز نہیں، اور دوسروں کو رلانا جائز نہیں، جس طرح ہمارے ہاں بین کر کے گلے لگ کے ہاں فلاں تو دوسرے بھی رونے لگتے ہیں، یاد نہیں کروا کے رلانا چاہیے۔ اور یہاں چوتھی بات کیا پتہ چلی کہ عورت کو سر نہیں منڈوانا چاہیے غم کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے بھی نہیں منڈوانا چاہیے، کیونکہ عورت کے لیے بال جو ہے اس کی زینت ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہوگی کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، صحابہ کرام نے اس سنت کو پورا کیا کہ ابتدا سے لے کے آخری سانسوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔